الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کنویں کے مسائل ہم نے پڑھ لیے۔ کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے اور اس کو پاک کرنے کے لیے کس طرح کے احکام ہیں، کب 20 ڈول نکالے جائیں گے، کب 30 ڈول نکالے جائیں گے، کب پورا کنواں خالی کیا جائے گا، پورا کنواں خالی کرنے کی صورت کیا ہوگی، خاص طور پہ جاری کنویں میں۔ اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جھوٹے کے بارے میں بیان۔ کوشش کیا کریں جو آپ کو ہدایہ میں پڑھنے کا موقع ملے اسے بہار شریعت میں پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کے لیے وہ کام ایزی ہو جائے، وہ سمجھنا اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو جھوٹے کا بیان آج ہم پڑھیں گے کہ مختلف جانوروں کے جھوٹے پر کیا حکم لگتا ہے، ناپاک کا حکم لگتا ہے، مشکوک کا حکم لگتا ہے، مکروہ کا حکم لگتا ہے، یا پاک کا حکم لگتا ہے۔ فل آثاری وغیرہ و ارکن و ارک اچھا یہ آگے بات شروع ہو گئی۔ جھوٹوں اور اس کے علاوہ کے بارے میں فصل ہے ارکو کل شیء معتبر بصورها، ہر چیز کا پسینہ اس کے جھوٹے میں معتبر ہے۔ جو پسینے کا حکم ہے وہی اس جانور کے جھوٹے کا حکم ہے۔ صحیح ہے جی۔ فصل فی الآثار وغیرہ، جھوٹے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے بارے میں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ فصل و ارکو کل شیء معتبر بصورها، ہر چیز کا پسینہ اس کے جھوٹے میں معتبر ہے۔ لأنہما یتولدان من لحمہ، پسینے اور جھوٹے میں ایک جیسا حکم کیوں ہے؟ جھوٹے کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ لعاب سے۔ جو منہ کے اندر لعاب ہوتا ہے، جو لعاب بنتا رہتا ہے ہمارے منہ میں، وہ مکس ہو جاتا ہے، وہ متصل ہو جاتا ہے جھوٹے کے ساتھ۔ ہم نے کسی پیالے میں منہ ڈال کے، کسی بالٹی میں منہ ڈال کے پانی پیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس بالٹی کا پانی جو ہے وہ ہمارے منہ کے اندر موجود لعاب کے ساتھ مس ہوگا، ٹکرائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، منہ کا لعاب اور پسینہ، دونوں کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ اس چیز کے گوشت سے، من لحمہ، فَأُخِذَ أَحَدُهُمَا صاحب حکمہ صاحبہ، لہذا ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا حکم لیتی ہے۔ جو اس کا حکم ہوگا وہی اس کے ساتھی کا، جو پسینے کا ہوگا وہی لعاب کا، جو لعاب کا ہوگا وہی پسینے کا۔ سور الآدمی وما یوکلو لحمہ، آدمی کا جھوٹا اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، حلال جانور، ان کا جھوٹا طاہر پاک ہے۔ لأن المختلط به اللعاب، کیونکہ پانی کے ساتھ جو چیز اختلاط پائے گی، جو چیز ملے گی، وہ ہے لعاب۔ وقت تولد من لحم طاہر، اور وہ پیدا ہوا ہے پاک گوشت سے، پاکیزہ گوشت سے۔ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنْبُ وَالْحَائِضُ وَالْكَافِرُ، یہ جو ہم نے جواب دیا آدمی کہہ کے ہم نے کہا، تو اس جواب میں جنبی، حائضہ، کافر سب داخل ہو گئے۔ جنبی بھی آدمی ہوتا ہے، حائضہ بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی ہے، کافر بھی آدمی ہے۔ تو آدمی کہنے سے یہ سب داخل ہو گئے، ان کو الگ الگ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کہ جنبی کے جھوٹے کا کیا حکم ہوگا، حائضہ کے جھوٹے کا حکم کیا ہوگا، کافر کے جھوٹے کا حکم کیا ہوگا۔ اگلا حکم سور الکلب نجس، کتے کا جھوٹا
नजस है, नापाक है। युगसलुल अनाहु मिन वुलूगिही सलासन, बर्तन को धोया जाएगा कुत्ते के मुंह डालने की वजह से। वुलूग कुत्ते का मुंह डालना, कुत्ते के मुंह डालने की वजह से कितनी बार धोया जाएगा? सलासन, 3 मरतबा। लिकौलिही अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, युगसलुल अनाउ मिन वुलूगिल कल्बी सलासन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बर्तन को धोया जाएगा कुत्ते के मुंह डालने की वजह से 3 मरतबा। वलिसानुहु युलाकी माआ दूनल अनाई, कुत्ते के जो पीने का अंदाज होता है, एक तो हमारे पीने का अंदाज होता है ना, हम आम तौर पे क्या करते हैं, गिलास में पानी लेके गिलास को मुंह में उंडेलते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि जो मुंह के अंदर पानी गिरता है उससे हमारी जबान टकराती है, उससे हमारा लुआब मिलता है। जो गिलास के अंदर पानी होता है उससे हमारा लुआब नहीं टकराता। सही है। आइए बात समझ में। जबकि कुत्ते का जो अंदाज होता है, कुत्ते का अंदाज ये होता है कि कुत्ता चूंकि मुंह डाल के पानी पीता है, बर्तन के अंदर मुंह डालता है, तो लिहाजा कुत्ते की जो जबान होती है, कुत्ते का जो लुआब होता है, वो पानी से मिलता है। युलाकिल मा दूनल इनाई, वो पानी से मिलता है ना कि बर्तन से। फलम्मा तनज्जसल अनाव, तो जब बर्तन नापाक हो गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन को धोने का हुक्म दे दिया। फलमाउ औला, तो पानी बदरजा औला नापाक हो जाएगा। देखा इस्तेदलाल करने का तरीका। हदीस बर्तन के बारे में थी, साहिब हिदाया ने उस बर्तन की नापाकी से पानी की नापाकी साबित कर दी। अच्छा जी, वहाजा युफीदुन नजासता, तो ये जो हदीस के अल्फाज हैं कि उसको धोना है, बर्तन को धोने का हुक्म दिया जा रहा है। यहां बर्तन को नापाक होने का हुक्म नहीं इरशाद फरमाया कि बर्तन नापाक हो गया, धोने का हुक्म दिया है। लेकिन ये धोने का हुक्म जो है ये नजासत का फायदा दे रहा है। इसका मतलब है कि नजस हुआ है जब भी तो धोने का हुक्म दिया जा रहा है। वलददु फिल गुस्ली, और इसी तरह धोने में जो तादाद है, धोने में जो 3 की तादाद मुकर्रर की गई है, ये भी नजासत का फायदा दे रही है। इससे भी साबित हो रहा है कि ये चीज नजस हुई है, इसीलिए इसको 3 मरतबा धोने का कहा जा रहा है। हुवा हुज्जतुन अला शाफी, ये हदीस हमारी तरफ से इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ दलील है फी इश्तिराती सबई, आपके 7 मरतबा की शर्त लगाने में। आपने कुत्ते ने जिस बर्तन में मुंह डाला है उसको 7 मरतबा धोने का हुक्म इरशाद फरमाया है, तो उसके मुकाबले में हमारी दलील यहाँ पे ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में 3 मरतबा का तज़किरा मौजूद है। वलियन्ना मा युसिबुहु बौलुहु युतहिरु, और इसलिए कि बिसलासी, इसलिए कि जिस बर्तन को कुत्ते का पेशाब पहुंचता है, युतहरु बिसलासी, उसे 3 मरतबा में पाक किया जाता है, उसे 3 मरतबा धोया जाता है। फमा युसीबुहु सूरुहु व हुवा दूनहु औला, और जिसे उसका जूठा पहुंचेगा तो वह हुवा दूनहु, जूठा तो पेशाब से हल्का होता है, जूठे का हुक्म पेशाब के मुकाबले में कम होता है। औला, तो लिहाजा इसको 3 मरतबा धोना ये बदरजा औला है।
فالامر الوارد بالسبع محمول علی ابتداء الاسلامی. ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی حدیث موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس 7 مرتبہ دھونے کی حدیث موجود ہے. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ وہ جو حکم ارشاد فرمایا ہے، الحکم الوارد، جو حکم وارد ہوا ہے بالسبع، 7 کے بارے میں کہ 7 بار دھونا ہے، محمول علی ابتداء الاسلام، وہ ابتدائے اسلام پر محمول ہے. ابتدائے اسلام پر ہم اسے محمول کر دیں گے کہ ابتدائے اسلام میں 7 کا حکم تھا کہ 7 مرتبہ دھویا جائے، تاکہ لوگ جو ہے اس کو زیادہ برا سمجھیں، کتے سے دور رہنے کی کوشش کریں، کتے کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کریں. آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو خاص طور پہ فورن کنٹریز وغیرہ ہیں، وہ لوگ باقاعدہ کتوں کو پالتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ان کی نظر میں وہ زیادہ سخت حکم بنے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو ابتدائی اسلام پر ہم محمول کر دیتے ہیں کہ 7 کا حکم ابتدائی اسلام میں تھا، بعد میں 3 کا حکم دے دیا گیا. سور الخنزیری نجسن، خنزیر کا جوٹھا ناپاک ہے، لِأَنَّهُ نجس العین، کیونکہ خنزیر تو پورا کا پورا نجس ہے. علامہ مرہ، یہ بات پہلے ہو چکی. وَسُورُ السِّبَاءِ الْبَهَائِمِ نَجَسٌ، اور جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، درندے ہیں، ان کا جوٹھا بھی ناپاک ہے. خلافاً لشافعی، برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، فیما سول کلبی والخنزیری، خنزیر اور کتے کے علاوہ، کتے اور خنزیر کے علاوہ یہ بھی چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں. ان کے علاوہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم سے اختلاف ہے کہ جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، جو خوخوار جانور ہیں، ان کا جوٹھا ناپاک ہوگا یا نہیں. ہماری دلیل یہ ہے لِأَنَّ لَحْمَهُمَا نَجَسٌ، کیونکہ کتے اور خنزیر کا جوٹھا ناپاک ہے. وَمِنْهُ يَتَوَلَّدُ اللُّعَابُ، لعابہ، اور اسی گوشت سے، کیونکہ ان دونوں کا گوشت ناپاک ہے، اور اسی گوشت سے لعاب پیدا ہوتا ہے. وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ، اور لعاب ہی اس باب میں، جوٹھے والے باب میں معتبر ہے. وَسُورُ الْحِرَّةِ طَاهِرٌ مَكْرُوهٌ، بلی کا جوٹھا پاک ہے لیکن مکروہ ہے، پاک ہے لیکن مکروہ ہے. وعن ابی یوسف انہ غیر مکروہ، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک بھی ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصغی لها الاناء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے لیے برتن کو ٹیڑھا کر دیا تھا، تاکہ بلی اس میں فتشرب من، تو بلی نے اس سے پانی پیا تھا. ثم یتودع منہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے، اسی پانی سے وضو بھی فرمایا تھا. لہما، امام ابو یوسف الگ ہو گئے، تو اب لہما میں کون بچا؟ ہاں جی، لہما میں کون بچا؟ امام اعظم اور امام محمد رحم اللہ. طرفین، طرفین کی دلیل یہ ہے قولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الحرۃ سبع، بلی درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے. والمراد بیان الحکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس فرمان کا مطلب حکم بیان کرنا تھا، الا انہ سقطت نجاست، مگر یہ کہ نجاست والا حکم یہاں پہ ساکت ہو گیا اگر اس کو سبا کہا ہے، تو سبائی بہائم کا حکم تو ہم نے بیان کیا تھا کہ نجس ہے اس کا جھوٹا، پھر بلی کا جھوٹا نجس ہونا چاہیے، ناپاک ہونا چاہیے، ہم تو طاہر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ مگر یہ کہ سقطت نجاست، نجاست والا حکم ساکت ہو گیا لعلت الطوافی، طواف کی علت کی وجہ سے۔ گھریلو جانور ہے یہ، گھر میں اس کا آنا جانا رہتا ہے، تو اس وجہ سے رحمت فرماتے ہوئے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم ہلکا رکھا، فبقیت الکراہت، نجاست والا حکم تو ساکت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف والی علت کو بیان کرنے کی وجہ سے، لیکن کراہت باقی رہے گی، کراہت اب بھی باقی ہے۔ وما رواہ محمول علی ما قبل التحریم، باقی رہ گیا وہ جو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے لیے برتن کو ٹیڑھا کیا، اس نے اس میں سے پانی پیا اور پھر آپ نے وضو کر لیا، تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو روایت کیا ہے وہ محمول ہے تحریم سے پہلے پر، تحریم کا حکم آنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ ثم قیل کراہتہ لحرمت اللحم، پھر بعض علماء نے فرمایا کہ اس جھوٹے کی کراہت گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے، وکیل لی عدمی طعامیہ النجاستی، جبکہ بعض علماء نے فرمایا کہ کراہت کی وجہ بلی کے نجس چیزوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، وہ نجس چیزوں پر منہ مارنے سے نہیں بچتی۔ وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى التَّنَزُّهِ وَالْأَوَّلُ إِلَى الْقُرْبِ مِنَ التَّحْرِيمِ، تو جو دوسرا قول ہے یعنی نجاست پہ منہ مارنا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو کراہت ہے وہ تنزیہی ہے، جو مکروہ کہا جا رہا ہے وہ کراہت تنزیہ کے طور پہ۔ وَالْأَوَّلُ إِلَى الْقُرْبِ مِنَ التَّحْرِيمِ، جبکہ جو پہلا قول ہے کہ اس کے گوشت کی وجہ سے، گوشت کی حرمت کی وجہ سے اس کا جھوٹا ناپاک ہے، تو یہ تحریم کے قریب ہے، اس سے تحریم یعنی کراہت تحریمی ثابت ہوگی۔ ولو اکلت الفارۃ، اگر بلی نے ابھی ابھی چوہا کھایا تھا، ثم شربت علی فورہ الماء، اور فوراً پانی پینے لگی، یتنجس، تو اب یہ پانی نجس قرار پائے گا، اگرچہ یہ بھی اس کا جھوٹا ہی ہے، لیکن یہاں ایک مخصوص کنڈیشن ہو گئی، الا اذا مکست ساعتن، مگر یہ کہ کچھ دیر ٹھہری، چوہا کھانے کے بعد کچھ دیر رکی، اس کے بعد اس نے پانی پیا، تو اب وہ کراہت والا حکم آئے گا جو پیچھے بیان ہوا تھا۔ اب کیوں کراہت والا حکم آئے گا؟ لغسلھا فمہا بلعابھا، بلی کے منہ کے اپنے لعاب سے دھل جانے کی وجہ سے، لعاب گھومتا رہتا ہے منہ کے اندر، جیسے ہمارے منہ میں لعاب گردش کر رہا ہوتا ہے، تو لعاب سے اس کا منہ درست ہو چکا ہوگا، لہٰذا جب وہ تھوڑی دیر ٹھہری ہے تو اب نجاست والا حکم نہیں لگے گا، بلکہ کراہت والا جو اصل حکم تھا بلی کے جھوٹے کے لیے وہی رہے گا۔ والاستثناء علی مذہبی ابی حنیفہ و ابی یوسفہ، یہ جو استثناء بیان ہوا ہے الا اذا مکست، تو یہ امام اعظم اور امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر ہے۔ وَيَسْقُطُ اعتبار السَّبِّ لِلضَّرُورَةِ، اور ضرورت کی وجہ سے
ضرورت کی وجہ سے بہانے کا حکم ساقط ہو جائے گا. جب اس کا منہ نجس ہوا تھا تو بنیادی حکم تو یہ تھا کہ اس پر پانی بہایا جائے، لیکن ہم لعاب کی وجہ سے اس کے منہ کو درست قرار دے کر اب اس کے جوٹے پر نجاست کے بجائے کراہت کا حکم لگا رہے ہیں. اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ بہانے والا حکم جو ہے اس کو ساقط کر دیا ہے. وسور الدجاجتی مخلاتی مکروہ، کھلی پھرنے والی مرغی جنہیں عام طور پہ کچرے وغیرہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جو باہر گلی میں محلے میں کھلی پھرتی ہیں، جو پنجرے میں بند نہیں ہوتی، تو کھلی پھرنے والی مرغی کا جوٹھا مکروہ ہے. لِأَنَّهَا تُخَالِطُ النَّجَاسَةَ، کیونکہ یہ مرغی جو ہے وہ نجاست پہ منہ مارتی ہے. وَلَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً، اور اگر مرغی قید میں ہے، پنجرے میں بند کی ہوئی ہے، بِحَيْثُ لَا يَصِلُ مَنْقَارُهَا إِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، اس انداز میں قید ہے کہ اس کی چونچ جو اس کے قدموں کے نیچے ہے وہاں تک نہیں پہنچتی. لا یکروہ، تو پھر اس کا جوٹھا مکروہ نہیں ہوگا. لِوُقُوعِ الْأَمَنِ عَلَى الْمُخَالَطَةِ، گندگی سے مخالطت، گندگی سے ملنے سے امن واقع ہونے کی وجہ سے اب گندگی سے ملنے کی صورت نہیں بنے گی. وَقَذَا سُورُ سَبَاءِ الطَّيْرِ، اسی طرح جو درندے جانور ہیں، پرندے ہیں، جو چیر پھاڑ کرنے والے پرندے ہیں، ان کے جوٹے کا بھی یہی حکم ہے. لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ، کیونکہ وہ مردار کھاتے ہیں. فَأَشْبَهَ الدَّجَّاجَةَ مخلاتا، لہذا وہ کھلی پھرنے والی مرغی کے مشابہ ہو گئے. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً، امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے کہ یہ جو پرندے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے، جب یہ قید ہوں، یعلم صاحبها، ان کا جو مالک ہے وہ اس بات کو جانتا ہو کہ انہ لا قذر علی منکارها، کہ ان کی چونچ پر کوئی گندگی نہیں ہے. لا یکرہ لوقوع الامن عن المخالطۃ، تو پھر کراہت نہیں ہوگی گندگی سے مخالطت، گندگی سے ملاب سے امن ہونے کی وجہ سے. واستحسن المشائخ هذه الروایت، مشائخ نے، علماء نے امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس روایت کو مستحسن قرار دیا ہے، اچھا جانا ہے. وسور ما یسکن البیوت، ان جانوروں کا جوٹھا جو گھروں میں رہتے ہیں، جنہیں گھروں میں پالا جاتا ہے، پالتو جانور ہوتے ہیں، اچھا نہیں، جو گھروں میں آنا جانا جن کا رہتا ہے. کالحیۃ والفارۃ، جیسا کہ سانپ اور چوہا. مکروہ، ان کا جوٹھا مکروہ ہے. لِأَنَّ حُرْمَةَ اللَّحْمِ أَوْجَبَتْ نَجَاسَةَ السُّورِ، کیونکہ گوشت کا حرام ہونا جوٹھے کے نجس ہونے کو لازم کرتا ہے. إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَتِ النَّجَاسَةُ لِعِلَّةِ الطَّوَافِ، مگر یہ کہ نجاست والا حکم ساقط ہو گیا طواف کی علت کی وجہ سے، گھر میں آنے جانے کی کثرت کی وجہ سے. فبقیت الکراہت، تو نجاست والا حکم تو ساقط ہو گیا، باقی کراہت والا حکم باقی رہے گا. والتنبیہ علی العلۃ فی الحرۃ، اور اس کی جو علت ہے اس کی تنبیہ بلی والے مسئلے میں موجود ہے. تو بلی والے مسئلے میں وہ علت پر تنبیہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ لی جائے.